جو مڈل ایسٹ میں ہمیں نظر آ سکتے ہیں اور ان کا امپیکٹ پاکستان پہ ہو سکتا ہے. ایٹم بم ہے تو ہم اس سے ہم محفوظ ہیں, ورنہ یہ جتنے ممالک کے نمبر لگ رہے ہیں, جو ہماری حرکتیں ہیں نا, شاید پہلا نمبر جو ہے وہ ہمارا لگتا, لیکن اگر یہ جنگ ایران تک پہنچ جاتی ہے, یہ جنگ آگے بڑھتی ہے, تو پھر یہ جنگ لگتا نہیں ہے کہ ایران تک محدود رہے گی, اور ہماری اس وقت کی جو معاشی صورتحال ہے وہ متحمل نہیں, جو اثرات آئیں گے کیا ہم اس کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ یہ نہ ختم ہونے والی جنگ شروع ہو گئی ہے اس خطے میں. یہ ختم نہیں, یہ جنگ جو ہے اگر ایران تک پھیلتی ہے تو یہ ایران سے پاکستان تک آئے گی. ایرانی راجدوت ایراج الہی نے بھارت کو مڈل ایسٹ میں ایک مہتوپورن پلیئر بتایا. ان کا ماننا ہے کہ بھارت کے اسرائیل کے ساتھ مضبوط سمبند ہے اور بھارت اس سنگھرش کو روکنے کے لیے ایک بڑی مہتوپورن بھومکا نبھا سکتا ہے. ایران بڑا ہوشیاری سے کم کر رہا ہے. اس وقت انہوں نے ٹریپ لے کیا ہے, امریکنوں نے اور اسرائیل نے. ایران کو یہ پتا ہے کہ جنگ نہیں کرنی, کیونکہ 30,000 امریکن فوج اس کو مشرقی وسطی میں ہے. ایرانیوں کو ڈر لگ رہا ہے کہ ہائی پروفائل پولیٹیکل اساسینیشن نہ ہو جائے which includes خمینی, کیونکہ اب کوئی بچا نہیں ہے. انڈیا کے اگر آرمی چیف کی بات کریں, انڈین فورس کی بات کریں, انڈین گورنمنٹ کی بات کریں, تو وہ اسٹرانگلی جو ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہو. وہ بھی تو کھل کے نا اسرائیل کی بھائی حمایت کر رہا ہے. اسرائیل کے ساتھ انڈیا کے زیادہ تعلقات ہیں, پاکستان کے نہیں ہیں, لیکن باقی عرب دنیا کے ساتھ دونوں کنٹریز کے اچھے تعلقات موجود ہیں. گراؤنڈ ریئلٹی تو یہ ہے کہ اسرائیل ایک ایک کر کے اپنے تمام دشمنوں کو راستے سے ہٹاتا جا رہا ہے. پیجر کا منصوبہ بنایا تھا, اس میں ایک سنا ہے نارویجن بورن انڈین بھی ہے, وہ انڈیا میں بورن ہوا تھا لیکن از اے نارویجن سٹیزن. بلغاریہ کے اندر اس نے شیل کمپنی بنائی تھی, اور کس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا یہ بات جانتی ہے کہ بھائی انڈیا اور اسرائیل دوست ہیں, آپس میں ان کی بڑی زبردست کمیونیکیشن ہے. اور جس طریقے سے انڈین آرمی کے چیف نے سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو کہ بھائی انہوں نے ایک ڈیوائس پیجر کے تھرو جس طریقے سے حزب اللہ کے لیڈر پہ اٹیک کیا. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. how committed they are with the cause. 7 اکتوبر کو بی بی نتنیاہو کی پاپولیرٹی اسرائیل کے اندر صرف 15% آ چکی تھی. اس دن اگر الیکشن ہوتا تو اس نے الیکشن ہار جانا تھا. آج پھر اس کی پاپولیرٹی آسمان کو چھو رہی ہے. آج الیکشن ہو تو وہ پھر جیت جائے گی. لیکن آج میرا چیمہ صاحب آپ سے بھی یہ کویسچن ہے, اور 2 بلین مسلمان اور دوسرے لوگوں سے بھی کویسچن ہے, کیا آپ اندھے آنکھوں سے اسرائیل کو اسٹڈی نہیں کر پاتے وہ کس طریقے سے دنیا کے پہ قابض ہو چکے ہیں, کس طریقے سے امریکہ آج ہاسٹیج ہے ان کے سامنے, کس طریقے سے آج بابا بائیڈن ان کے تلوے چاٹ رہا ہے. ہر بم کے اوپر ایڈریس امریکہ کا لکھا ہے, اور آج اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے ایران if you throw the ballistic missile we will protect Israel. پچھلی دفعہ جب انہوں نے میزائل پھینکے تھے, بلکہ ایران نے پچھلے دنوں کہا امریکہ نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا, کیونکہ انہوں نے وہاں سے جو ڈرون اڑائے تھے سارے کے سارے انٹرسپٹ کیے تھے امریکہ. ایران نے غلط ٹائم چوز کیا اور وہ کر بیٹھا ہے جو اسرائیل چاہ رہا تھا کہ وہ کرے. یہ پاکستان ترکی وغیرہ جتنا ہے نا, یہ بغیرت ملک ہے, یہ صرف بول سکتے ہیں, کچھ کر نہیں سکتے. میزائل حملے, اور وہ بھی بیلسٹک میزائل حملے, اور اس کے بعد شہادت, اللہ معاف کرے معاذ اللہ میرے منہ خاک, انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں, شہادت ہی مت سمجھ لیجئے گا, کیجولٹی ایک بھی رپورٹ نہیں ہوئی. اب ایک فیروشس حملہ ہوگا اور اس کے بعد ایران جو ہے وہ مکمل طور پر اس کانفلکٹ کا حصہ بن جائے گا. میں نتنیاہو جی کو ہیرو ہی مانتی ہوں, ہیرو مانتی ہوں. ایک سٹانس ایسا آنا چاہیے مشترکہ کہ جی اب بہت ہو گئی, اگرچہ بہت لیٹ ہے. تو ابھی ایران کے ہم آسمان زمین کے کلابے ملا سکتے ہیں, حماس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. حماس کی اس کارروائی کے نتیجے میں اکتوبر والی, آج تک کیا ہوا غزہ میں, اور ہم سب مسلمان ملکوں نے کیا کر لیا. ٹھیک ہے, بارڈر پہ سارے اسلامی ممالک ہی ہیں نا, غزہ کی پٹی پہ. دیکھیں اب ہمیں سب کو, چاہے وہ باری کا انتظار ہے یا کچھ ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو ہم جو کل بڑے ذکر کر رہے تھے کہ 5ویں دفعہ پیٹرول کی قیمت کم ہوئی ہے, تو ایک جھٹکے میں وہ 5 سے زیادہ ریٹ بڑھ جائے گا. سخن مدد کر رہی ہے. آپ یہ بتائیں کہ ایران کی مدد کے لیے کون سا ملک آئے گا؟ کوئی ایک اسلامی ملک عملی مدد کے لیے, باتیں کے لحاظ سے تو ہم بھی کر رہے ہیں, کریں گے. یا پاکستان پہ ساتھ جنگ ہو جاتی ہے تو عملی طور پہ کون سا ملک جو آئے گا آپ کو؟ ہمارا تو اگر پاکستان کے ہماری بچت ہے اس وقت, ایٹم بم ہے
تو ہم اس سے ہم محفوظ ہیں. ورنہ یہ جتنے ممالک کے نمبر لگ رہے ہیں جو ہماری حرکتیں ہیں نا, شاید پہلا نمبر جو ہے وہ ہمارا لگتا, لیکن اگر یہ جنگ ایران تک پہنچ جاتی ہے, یہ جنگ آگے بڑھتی ہے, تو پھر یہ جنگ لگتا نہیں ہے کہ ایران تک محدود رہے گی. اور ہماری اس وقت کی جو معاشی صورتحال ہے وہ متحمل نہیں ہے. جو اثرات آئیں گے, کیا ہم اس کو ہم افورڈ کر سکتے ہیں؟ صحیح, اس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ جو اس وقت جو ایران کی اپنی جو معاشی صورتحال ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اسرائیل کے پاس دولت کے انبار ہیں, صرف 30 ارب کا اسلحہ جو ہے نا امریکہ نے اس کو دے دیا ہے, اور اس کی جو اس جنگ سے جو معاشی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کے لیے جو مدد کی ہے وہ الگ کی ہے اسرائیل کی پوری. اور یہ برطانیہ تو امریکہ کا ویسے ہی غلام ہے. جل صاحب, ہم ایک نیوکلیر پاور ہیں ایز اے پاکستان, یہ بھی تو مسلم ملک ہیں, ہم مسلم ملک ہیں, ہمارا کیا رول بنتا ہے؟ ہم کیا کریں؟ کیا ہم عالم اسلام کو لیڈ کریں یا ان کے پیچھے پیچھے فالوور بن کے چلیں؟ پاکستان کی کوئی وقت تھا کہ ایک پوزیشن تھی کہ ہم عالم اسلام کو لیڈ کر رہے تھے. اب چونکہ ہم نے اپنی انتہائی محنت کر کے اپنے آپ کو اکنامکلی اس قدر لے گئے ہیں اس جگہ پر جہاں پر ہم کشکول لیے پھرتے ہیں, تو دنیا ہماری بات سننے کو تیار نہیں ہے. نیوکلیر ویپنز ہیں, پاکستان کی فوج الحمدللہ بہت مضبوط ہے, لیکن جب آپ مالی طور پر اس قدر کمزور ہوں گے, اور پھر جو لیڈرشپ ہے ہماری اس کو بھی نظر دوڑائیے, جو سیاسی اشرافیہ ہے ان کو دیکھیے, کیا ان کو اس چیز کا احساس بھی ہے؟ ہم سوائے ڈسک بجانے کے یا جو شریعی تقریریں کرنے کے, کیا آپ نے آج تک اس مسئلے پر کوئی سنجیدہ بحث ہوتی ہوئی دیکھی ہے اپنی قومی اسمبلی میں یا کہیں اور؟ اچھا جل صاحب, انڈیا بڑا پریز کر رہا ہے, گلوریفائی کر رہا ہے, تعریف کر رہا ہے اسرائیل کی اور بغلے بجا رہا ہے, تو یہ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارے پہلو میں بھی وہ ہے. آپ نے ٹھیک فرمایا کہ جو ہمیں جس مقام پہ اس لیڈرشپ نے پہنچا دیا وہ تو بات درست ہے. تو کیا انڈیا ہینڈ ان گلو ہوگا اگر یہ ایکسپینشن کے اس موڈ میں ہے اور آگے بڑھتا ہے؟ تو انڈیا اور وہ ہیں تو وہ اکٹھے ہی, کیا پریکٹیکلی بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل اکٹھے ہیں, پریکٹیکلی بھی اکٹھے ہیں. حاجی صاحب دوڑائیے نا, جتنا بھی ایکسٹریمسٹ ہیں آپ کے, جو مذہبی ایکسٹریمسٹ ہیں یا سیاسی طور پہ یا ایکسٹریمزم ہے, وہ کہاں پر ہے؟ ہم جوش زائنزم کو ہم پہچانتے ہیں, ہم کرسچن زائنزم کو اکنالج کرنا نہیں چاہتے جس کو امریکہ لیڈ کر رہا ہے. جو برہمن زائنزم ہے اس کو بھارت لیڈ کر رہا ہے. تو آپ دیکھیے تینوں ایک اکٹھے مل کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور تینوں کس کے خلاف نبرد آزما ہے, یہ بھی آپ کے سامنے ہے سب کے. تو ہمیں کیوں شک ہے اس چیز کا کہ بھارت اس کا فائدہ نہیں اٹھائے گا, بھارت کے ساتھ مل کے کام نہیں کرے گا؟ تو اٹس اے ویری, آئی ایم سوری ٹو سے, ویری بلیک پکچر. حمایت کرتا ہے یا ان کی فزیکل حمایت کرتا ہے, تو پھر ہمارا تو پڑوسی ہے, تو پاکستان پر بھی اس کے ساتھ آئیں گے, تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ دیکھیے پاکستان پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں, ہم اگر ان کو پہچانے نہ تو ہمیں اس کا وہ الگ بات ہے. پاکستان پر اس کے اثرات پڑ رہے ہیں. پاکستان نے جس طریقے سے اپنی نکیل IMF کے ہاتھ میں دے دی ہے, اور IMF کی شاید اس طریقے سے آپ چل رہے ہیں, کیا ہمیں اتنی سخت ہے کہ ہم کھڑے ہو جائیں کسی جگہ پہ جا کر, کسی ایشو پر بھی, انٹرنیشنل ایشو پر؟ ایران کے ایک سابق صدر نے, انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک یونٹ بنایا تھا کہ آپ ایران کے اندر اسرائیل کے جو ان کو ہمارے مول ہوتے ہیں ان کو پکڑا جائے, ایک یونٹ بنایا گیا تھا. حامدی نژاد, میں یاد آ گیا, ایران کے صدر حامدی نژاد نے یہ تقریر میں کہا ہے کہ ہم نے ایک یونٹ بنایا تھا کہ اسرائیل کے جو مول ہیں ان کو پکڑا جائے, اور ان کو اس کا ایک جو ہیڈ تھا وہی مول نکلا اسرائیل. چیما صاحب آج یہ کیوں بک جاتے ہیں, کیوں بک جاتے ہیں؟ اس کے لیے یہاں پہ جو ویسٹرن جو لوگ ہیں, جو تجزیہ کار ہیں, جو سائنٹسٹ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ غربت ہے, اور وہ 50,000 سے 1,00,000 تک ایک آپ کی اس کے ریوارڈ دیا جاتا ہے, اور ایک اس لوکریٹو منی. 50,000 سے 1,00,000 تک ایک ٹپ دینا, اس کی اگر پرائز دی جائے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہنی ٹریپ کس طرح جاتے ہیں, کس طریقے سے اسرائیل کا جو یونٹ 8200 ہے وہ کس طریقے سے ایئر ہوسٹسوں کو انہوں نے ہنی ٹریپ میں یوز کرتے ہیں ان کی موومنٹ کو اسٹڈی کرنے کے لیے. پھر کس طریقے سے انہوں نے پیجر کا منصوبہ بنایا تھا, اس میں ایک سنا ہے نارویجن بورن انڈین بھی ہے, وہ انڈیا میں بورن ہوا تھا لیکن ہی از اے نارویجن سٹیزن. بلغاریہ کے اندر اس نے شیل کمپنی بنائی تھی, اور کس طریقے سے انہوں نے, میں
देखिए, दो चीजें मैं आज यहाँ पे आपको कंपैरिजन करके देना चाहूंगा. इट्स वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी. मेरे लिए बिल्कुल ये इसी तरह है जिस तरह आप एक एक्शन मूवी देख रहे हैं कि किस तरीके से दे ऑपरेटेड. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए. इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को. मिलते हैं अगली वीडियो में. जय हिंद.